بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمرہ احمد کا ناول مالا، اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ کو سناتی ہوں۔ لاہور، حصہ اول، قسط نمبر 2۔ کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے خنجر کی طرح، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معصومیت اور سادگی سے کاٹ ڈالتی ہے، پھر بھی ہم اس کو تھامے رکھتے ہیں، بھلے خون ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور کہتے ہیں ماں ہوتی ہے سورج کی طرح، بھلے کتنا گرم ہو، تم سے کتنا دور ہو، تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو، اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی نہیں جلائے گا۔ نامعلوم۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا، اور وہ وقت تھا صبح 11 بجے کا۔ ہوٹل سویٹ کی اونچی کھڑکی سے دھوپ چھن کر ماہر فرید کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا موتیے اور لیونڈر کی خوشبو کو سانس کے ذریعے اندر اتار رہا تھا۔ ماہر پیچھے صوفے پہ بیٹھے مینیجر مالک نے پکارا۔ انتقام کے سفر پہ نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ یہ کنفیوشس نے کہا تھا، اور جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، سرد سی سرگوشی میں، موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ ماہر فرید اسی طرح آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ مالک قدرے چونک کے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے باہر کیف جمال رقم کا پیکٹ لیے کھڑا تھا۔ مالک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر مڑ کے ماہر کو۔ وہ ہنوز اسی طرح کھڑا رہا۔ اسے آنے دو، مجھے معلوم تھا یہ واپس آئے گا۔ وہ مڑے بنا بولا۔ مالک نے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیف صوفے تک آیا اور پیکٹ میز پہ رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید اضطراب تھا۔ ماہر فرید بالآخر اس کی طرف گھوما۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ کیا رقم کم ہے؟ سادگی سے سوال کیا، جو کیف جمال کو پتھر کی طرح لگا۔ آپ کو لگتا ہے آپ ہر انسان کو پیسے سے خرید سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیا میں نے 3 منٹ پہلے تمہیں نہیں خریدا؟ وہ صوفے کے پیچھے سے نکل کے کیف کے سامنے آ گیا، پھر مالک کی طرف گردن موڑی۔ ہم نے اپنے مہمان کو چائے قہوہ نہیں پوچھا۔ قہوہ نہیں، کافی۔ مالک نے کھنکھارتے ہوئے اسے نظروں میں تادیبی اشارہ کیا۔ میں کافی پینے واپس نہیں آیا، میں اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں جو آپ نے مجھے نہیں دیا۔ کیف نے ناگواری سے سامنے کھڑے وجیح اور دراز قد آدمی کو دیکھا۔ آپ یہ کام مجھ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کسی کو بھی خرید سکتے تھے۔ اس نے یہ کیوں دوسری دفعہ پوچھا تھا؟ ماہر فرید کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک نظر مالک کو دیکھا۔ اسے بتا دیں کیوں؟ ماہر، مالک نے سفید ابرو اٹھا کے تنبیہ کی۔ ماہر اور کیف آمنے سامنے گھڑی کی 6 اور 12 کی سوئیوں کی طرح کھڑے تھے، اور مالک ایک طرف 9 کی سوئی بنا بیٹھا تھا۔ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مجھے تمہارا نام پسند آیا تھا۔ باقی جتنے لوگوں کی پروفائلز مجھے مالک نے دکھائی تھیں، ان کے نام بورنگ تھے۔ نام کے علاوہ تمہارے اندر کوئی قابل توجہ شے نہیں تھی۔ وہ مسکرا کے بولا۔ مالک نے جیسے ریلیکس ہو کے سانس لیا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک لمحے کو اسے لگا تھا ماہر فرید اس نوجوان کو اصل بات بتانے جا رہا ہے، لیکن خیر، اب تم بتاؤ کیف جمال کہ تمہاری واپسی کی اصل وجہ کیا ہے؟ تم صرف یہ سوال پوچھنے نہیں آئے۔ کہتے ہیں یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دھیانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اور کیف جمال نے اس وقت اس ایک لمحے کو پکڑ لیا تھا۔ مالک کا ماہر کو منع کرنا اور ماہر فرید کا آگے سے بات بنا دینا۔ بھلے کیف جمال ایک ناکام انسان تھا، وہ ماہر فرید اور سفید بالوں والا جیسا شاطر نہیں تھا، لیکن وہ ذہین تھا، اور اس ایک لمحے نے کیف جمال کو یہ بتا دیا تھا کہ کوئی وجہ تھی جس کے باعث یہ امیر سائیکوپیتھ کیف جمال سے مدد لینے میں مجبور تھا۔ وہ یہ کام کسی اور سے نہیں کروا سکتا تھا۔ ماہر فرید کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے ذہن میں چھایا اس برطانوی بزنس مین کا سارا رعب اور خوف چٹکی میں ہوا ہو گیا۔ میں چند باتیں کلیئر کرنے آیا ہوں۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز نے خوف اور گردن اٹھی ہوئی تھی۔
اس کی آواز بے خوف اور گردن اٹھی ہوئی تھی۔ چند باتیں۔ اوکے۔ پہلی بات، ماہر نے یہ تبدیلی محسوس کی تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور انگلی پہ گننے لگا۔ اس کے انداز میں تمسخر تھا۔ پہلی بات یہ کہ بھلے میں اس کام کے لیے راضی ہوں، لیکن میری بھی ایک بہن ہے۔ وہی بہن جس کے شوہر کے تم نے پیسے دینے ہیں؟ آگے چلو۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ جو پیسے میں آپ سے لے رہا ہوں یہ میری کسی لگژری پہ نہیں لگیں گے۔ میں ان سے اپنے قرضے اتاروں گا اور نئی زندگی شروع کروں گا۔ البتہ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ نہ کچھ برا کروں گا نہ ہونے دوں گا۔ اس کا گارڈ بننے اور اس پہ نظر رکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اور دوسری بات، ماہر فرید کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے میرے ایمان کی بہت کم قیمت لگائی ہے۔ ماہر فرید نے ہاتھ گرا دیا اور مسکرا کے مالک کو دیکھا۔ میں کہہ رہا تھا نا، اسے مزید رقم چاہیے۔ مالک نے بھی ہلکا سا مسکرایا اور شانے چکا دیے۔ ماہر واپس صوفے پہ بیٹھا تو پیچھے کھڑکی سے آتی دھوپ کا راستہ کھل گیا۔ وہ سیدھی کیف کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ مجھے مزید رقم نہیں چاہیے، کیف سامنے والے صوفے پہ بیٹھا اسی سنجیدگی سے کہتا گیا، مگر مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جو رقم آپ مجھے دے رہے ہیں یہ تو قرضوں کی ادائیگی میں نکل جائے گی۔ مجھے اس جاب سے کیا ملے گا؟ بولتے جاؤ۔ ماہر فرید نے اسے سوچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اس کے چمکتے بوٹ میں چھت سے لٹکتے فانوس کا عکس دکھائی دینے لگا۔ آپ نے کہا آپ میرا بزنس سیٹ کرا دیں گے؟ ظاہر ہے اپنے پیسے اور تعلقات کے ذریعے۔ کیف سوچ سوچ کے بول رہا تھا، آواز نہ ڈر تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں آپ یہ اپنے ذریعے بھی کریں۔ مطلب یہ کہ میرے بزنس ہمیشہ فلاپ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی مجھے میری غلطی نہیں بتاتا۔ آئیڈیاز ہیں میرے پاس، مینیٹیور نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں مینیٹیور کروں؟ وہ متعجب ہوا تھا۔ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک کامیاب بزنس مین دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ ماہر فرید کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھا، دل البتہ زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اتنی ساری دولت خود سے کمائی نہیں جاتی کیف جمال، یہ کسی سے لی جاتی ہے۔ کیا تم نے وہ مشہور مقولہ نہیں سنا کہ یو ڈونٹ میک اے بلین ڈالرز، یو ٹیک اے بلین ڈالرز؟ وہ تلخی سے بولا۔ اس کے چہرے پہ اس وقت کیف جمال کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ گاڈ فادر، کیف ہلکا سا مسکرایا، لیکن کم از کم آپ کو اس دولت کو بڑھانے کا ہنر آتا ہوگا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مینیٹیور کریں۔ میرے پاس بیبی سٹنگ کے لیے وقت نہیں ہے۔ مگر کیف نہیں سن رہا تھا، وہ کہے جا رہا تھا، جب تک میں آپ کے اس کام کا حصہ ہوں میں ساتھ ساتھ اپنے نئے بزنس پلان پہ بھی کام کروں گا۔ 2 ماہ کے اختتام پہ جب یہ گارڈ والی جاب ختم ہو جائے گی میں اپنا پلان لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ اس پلان کو دیکھیں گے، اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو عمل میں لانے میں میری مدد کریں گے۔ مالک کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ شاید اکتا چکا ہے۔ سنو لڑکے، اب تم اپنی قد سے بڑی باتیں کر رہے ہو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ 1 منٹ مالک۔ ماہر فرید نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور کیف کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے مینیٹیور کرنے سے تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ جی بالکل۔ ماہر ہلکا سا ہنسا۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے۔ تم کیف جمال ایک ناکام انسان ہو اور تمہارا بزنس پلان اس دفعہ بھی ناکام ہوگا۔ کیف کے چہرے پہ کئی رنگ آ کے گزر گئے، اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ میرا بزنس پلان دیکھے بغیر آپ مجھے ناکام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بزنس پلان کبھی نہیں بنے گا۔ تم اگلے 2 ماہ ضائع کر دو گے، وہ بے رحمی سے بولا۔ اور اگر 2 ماہ بعد میں آپ کے پاس اپنا پلان لے کے آ گیا تو؟ ماہر فرید پھر سے ہنس دیا۔ چلو آج تم پہ ایک تجربہ کرتے ہیں کیف جمال۔ ماہر، مالک نے تنبیہ کی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ کیا ایک انسان تمام وسائل کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آدھی انسانیت اپنی ناکامی کا ذمہ دار وسائل کی کمی اور غربت کو ٹھہراتی ہے۔ مگر تم میرے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہو کیف، تم میرے اس سوال کو حل کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا۔ اگلے 2 ماہ تمہیں یا تمہاری فیملی کو کوئی مالی پریشانی نہیں فیس کرنی پڑے گی۔ تمہیں اپنے کام کے لیے بہترین آلات دیے جائیں گے۔ جو بھی آفس ایکوائپمنٹس چاہیے ان کی مالک کو لسٹ بھیج دو، وہ تمہیں سب مہیا کر دے گا۔ مالک اس بات سے بالکل خوش نظر نہیں آتا تھا، لیکن خاموشی اس کی مجبوری تھی۔ میں تمہیں 2 ماہ دیتا ہوں، تم اپنا پلان بناؤ۔ 2 ماہ ایک لمبا عرصہ ہے، تم دن کے چند گھنٹے بھی کام کرو تو یہ کر سکتے ہو۔ تم گھر سے کام کرتے ہو،
چاہو تو تمہیں ہم کوئی آفس یا لگژری اپارٹمنٹ بھی فراہم کر سکتے ہیں جہاں تم سکون سے دن کے چند گھنٹے کام کر سکو، مگر سوال یہ ہے کہ تم کیا بزنس پلان بنا لو گے؟ اس کی چمکتی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا۔ ناممکن۔ تم 2 ماہ تک اتنی سہولیات کے باوجود بھی ایک بزنس پلان تک نہیں بنا سکو گے۔ مالک اور میں تمہارے جانے کے بعد اس بات پر شرط لگائیں گے کیونکہ تم ایک سست انسان ہو۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تب تک ہو چکے ہوتے۔ میں آپ سے مختلف ہوں ماہر فرید صاحب۔ آپ ایک نارسسٹ ہیں۔ اب کے کیف جمال بولا تو اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آپ کے لیے اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھ کے بے روزگار نوجوانوں کی ناکامی کا مذاق اڑانا بہت آسان ہے۔ آپ سونے کا چمچ منہ میں لیے بڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی محنت سے یہاں تک نہیں پہنچے۔ آپ پرویلیجڈ ہیں۔ آپ کے والد نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی بزنس امپائر چھوڑی ہے جسے آپ خوبصورت لڑکیوں کا پیچھا کرنے میں ضائع کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس 2 ماہ ہیں۔ اسے کیف جمال کے الفاظ سے فرق نہیں پڑا تھا۔ اسی محظوظ انداز میں بولا، مگر میں جانتا ہوں کہ تم 2 ماہ بعد بھی کوئی پلان لے کر نہیں آؤ گے، اور پھر میں ہر بزنس ڈنر پہ، ہر سیمینار پہ تمہارا قصہ سنایا کروں گا کہ کیسے ایک انسان ہر شے کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے۔ ماہر فرید اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا۔ کیف نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ لمبی انگلیوں والا خوبصورت ہاتھ تھا۔ ایسے ہاتھ مجسمہ سازوں یا پیانو بجانے والوں کے ہوتے ہیں۔ کیف نے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ میں آپ کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ کیف نے ہاتھ ملا کے چھوڑ دیا۔ پھر وہ رکا، کھنکھارا۔ اب اسے ایک مشکل سوال پوچھنا تھا۔ اگر کسی وجہ سے میں 2 ماہ سے پہلے اس جاب کو مزید نبھانے سے انکار کر دوں، اگر میں اس سب کو ختم کرنا چاہوں تو کیا آپ مجھے دی گئی رقم واپس لیں گے اور اپنی امداد کھینچ لیں گے؟ وہ نتائج جاننا چاہتا تھا۔ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ 3-4 قدم آگے آیا، یہاں تک کہ وہ کیف جمال کے عین مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کی چپتی نظریں کیف کے وجود کے اندر تک گڑ گئیں۔ تم نے کبھی سنا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کسی دن اچانک غائب ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا۔ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے ڈیری سروس والے دودھ کی بوتلیں رکھ جاتے ہیں۔ بینک لیٹرز اور اخبار سے اس کا ای میل باکس بھرنے لگتا ہے، مگر کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دودھ خراب ہو کے بدبو دینے لگے تب پولیس بلائی جاتی ہے اور اپارٹمنٹ کا لاک توڑا جاتا ہے، مگر جب تک بدبو نہ آئے کوئی اس لاپتہ شخص کی پرواہ نہیں کرتا۔ تم کیف جمال اس جاب کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جاب تب ختم ہوگی جب میں کہوں گا، اور جب تک میں نہیں کہوں گا تمہارے اپارٹمنٹ سے بدبو بھی نہیں اٹھے گی۔ اور اب یہ پیکٹ اٹھاؤ اور جا کے نئے جوتے خریدو۔ کیف کا چند منٹ پہلے بحال ہوا اعتماد ایسے بکھر گیا جیسے ہوا سے سوکھے پتے بکھر جاتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پیسے، مینیجرشپ، اپنے بزنس کا کامیاب ہو جانا، یہ سب اس کی ضرورت تھی، لیکن اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک غلط آدمی کے ساتھ سودے میں پھنسا دیا ہے۔ مزید کچھ پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لو۔ ماہر فرید نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ میری لندن کی فلائٹ ہے، مجھے واپس جانا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کیف جمال نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھٹکا، ایسے نہیں جیسے بیل بجاتے ہیں، بلکہ ایسے جیسے کوئی جوتے سے 2-3 دفعہ ٹھوکر مارتا ہے۔ ماہر فرید نے کیف سے نظریں ہٹائیں اور مالک کو دیکھ کر ابرو سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا، مگر مالک نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض کندھے اچکا دیے۔ اس کے پاس کارڈ ہے، خود کھول لے گا۔ کیف ابھی تک بے بس مگر چپتی ہوئی نظروں سے ماہر فرید کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آخری بات کا اثر ابھی تک زائل نہیں ہوا تھا۔ چند لمحے بعد کارڈ سوئپ ہونے کی بجی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک دروازہ کھولنے میں کتنی محنت لگتی ہے یار، تم لوگ میرے ساتھ یہ جان بوجھ کر کرتے ہو۔ اندر داخل ہونے والا شخص جھنجھلاتے ہوئے کہتے کہتے رک گیا۔ کیف ابھی تک ماہر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے پیچھے کھڑکی کے شیشے میں مدھم سا عکس دکھائی دیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں پکڑی پیپر ٹرے میں کافی کے ڈسپوزیبل کپ نظر آ رہے تھے۔ کیف جمال کو دیکھ کے نوارد نے نظریں جھکائیں، کپ گنے، 1 2 3، پھر چہرہ اوپر اٹھا کے کمرے میں موجود افراد کی گنتی کی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں معذرت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں کمرے میں ہم 4 لوگ ہوں گے۔ کیف جمال نے ماہر فرید سے نظریں ہٹائیں اور گردن موڑ کے اس شخص کی طرف دیکھا۔ کیف کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس روز ہوٹل ہیٹ میں وہ 3 نہیں 4 ہوں گے۔ نیکسٹ۔ مبین منزل پہ موسم بہار اس سال اداس اداس سا اترا تھا۔
بوگن ویلیا کے درخت اپنے خوش رنگ پتوں کے باوجود مرجھائے ہوئے لگتے تھے۔ جب سے مالا کو ماں کے بھولنے کی بیماری کا علم ہوا تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ ایک ایسے سرسبز باغ میں کھڑی ہے جس کو پانی لگانے والا یہاں کا راستہ بھول گیا ہے، اور وہ لہلہاتے درختوں کو دیکھ کے سوچ رہی ہے کہ کیا ان کو کوئی پانی لگانے آئے گا یا یہ آہستہ آہستہ مرجھاتے جائیں گے۔ عصر باسی ہو چکی تھی اور شام کسی پل بھی دم توڑنے کو تیار تھی۔ مالا ہینڈ فری لگائے فون اٹھائے لان میں بیٹھی تھی۔ اسکرین پہ نظر آتی ماہی کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں تلے ہلکے بجھا ہوا چہرہ، وہ تکیوں کے سہارے بیڈ پہ نیم دراز تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تھوڑی سی اسپاٹنگ ہوئی ہے مگر بیبی ٹھیک ہے۔ ماہی اداس لگ رہی تھی۔ مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا ہے۔ ویسے بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، رسکی پریگنینسی ہے۔ ماہی، تمہیں مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے اب، اوکے؟ وہ فکر مندی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ مالا، میں پاکستان نہیں آ سکوں گی، مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے سفر سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شادی کے 5 سال میں ماہی کے 2 مس گیریج ہو چکے تھے، اس لیے اس کی یہ پریگنینسی بہت ہائی رسک تھی۔ یار، میں نے تمہیں پاکستان آنے کے لیے تب کہا تھا جب مجھے تمہاری کنڈیشن کا نہیں پتہ تھا، اور پھر تم یہاں آ کے کیا کر لو گی؟ ماں ذرا سا بھولتی ہی ہیں، ہم مینج کر لیں گے، لیکن اگر بیبی کو کچھ ہوا تو ماں سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہوگا۔ ماں نے 5 سال سے اس بیبی کے لیے دعائیں مانگی ہیں، عمرہ، حج، تہجد، نفل۔ بیبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ہم آئیں گے نا کینیڈا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہاں پلیز تم لوگ آ جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں امید جاگی۔ وہ مزید بات کرتی، لیکن درمیان میں غیر شناسہ نمبر سے واٹس ایپ پہ میسج رسیو ہوا تھا۔ وہ چونک گئی۔ 1 منٹ ماہی کہہ کے چیٹ کھولی، پھر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے میسج اونچا پڑھ کے سنایا، کیسی ہیں آپ کشمالہ؟ میں نے آپ کا نمبر اپنی والدہ سے لیا تھا، اگر آپ فارغ ہیں تو کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ آپ سے کام تھا۔ یہ کون ہے؟ ماہی چونک کے سیدھی ہوئی، ابرو اکٹھے ہو گئے۔ زیاد سلطان۔ کشمالہ نے کندھے اچکائے۔ اس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ جانے دو مالا، مردوں کی انا اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو کبھی کام نہیں کہتے، سوائے اس صورت میں کہ وہ بہت مجبور ہوں یا صرف گفتگو شروع کرنے کا بہانہ چاہتے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم اس سے زیاد سے بات کرنا چاہتی ہو؟ اس سوال کا جواب کشمالہ مبین کے پاس نہیں تھا۔ زیاد اسے اچھا لگا تھا، ایک کامیاب انسان جس کا کیریئر بھی تھا، خاندانی بھی تھا، اور شکل و صورت بھی اچھی تھی، ریپوٹیشن بھی، اور اس کی ایک شریف اور معزز انسان کی تھی۔ وہ 28 برس کی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب اسے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسے شادی سے کوئی بیر نہ تھا، بس ابھی تک جو رشتے اس کو میسر ہوئے تھے ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ اس کا کوئی خانہ ہمیشہ چیک ہونے سے رہ جاتا تھا۔ زیاد سلطان البتہ اس کے تمام خانوں میں سبز ٹک لگاتا گیا تھا۔ ماں کی بیماری کا علم ہونے سے پہلے اگر یہ سب کچھ ہوتا تو شاید وہ خوش ہوتی، لیکن کل سے ساری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس نے فون رکھ دیا اور گردن اٹھائے جامنی پڑتے آسمان کو دیکھنے لگی۔ دور اوپر چند پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ ہم گھروں کو لوٹنے میں اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہیں کہ آگے بس اندھیرا ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ موہت دوپہر میں گھر آیا تو مالا نے اس کو سامنے بٹھا کے ساری بات بتائی۔ موہت کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ زیادہ سے زیادہ الزائمرز ہوگا، ہم اس کو دواؤں سے مینج کر سکتے ہیں، اور آج تو ماں بالکل ٹھیک ہیں، شاید وقتی ہو۔ موہت ہمیشہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھا کرتا تھا۔ مالا کی تسلی کروا کے وہ ماں کے پاس جا بیٹھا۔ اس وقت وہ لاؤنج کے تخت پہ بیٹھی سلائیوں سے اون کا سویٹر بن رہی تھی۔ ماہی کے بیبی کے لیے بننے والا یہ کوئی چوتھا سیٹ تھا۔ موہت ان سے ادھر ادھر کی سوالات کرنے لگا۔ ماں کے تمام جواب درست تھے، ایک بات بھی نہیں بھولی۔ ماں، آپ واقعی بھولنے لگی ہیں یا ہمارے ساتھ شغل لگاتی ہیں؟ موہت آخر میں ہنس کے بولا۔ ماں نے پرے بدتمیز کہہ کر اس کے کندھے پہ اون کا گولا دے مارا۔ گولا موہت سے ٹکرا کے فرش پہ جا گرا اور دھاگا کھلتا گیا۔ کچن سے لاؤنج میں آتی مالا کے پیروں میں گولا جا کے رکا۔ مالا، میرے ویزے کا کیا بنا؟ وہ مالا سے اپنے ویزے کا پوچھنے لگی۔ ماہی کا 4تھا مہینہ چل رہا تھا اور ماں کا ارادہ تھا کہ اس کی ڈلیوری کے وقت ماں ماہی کے پاس جائیں گی۔ وہ کیسے اکیلے یہ وقت گزارے گی؟ ویزا جلد آ جائے گا ماں۔ وہ جھک کے گولا اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور دھاگا لپیٹنے لگی۔ اس نے ویزا تب اپلائی کیا تھا جب وہ ایک ریسٹورانٹ کی کامیاب مینیجر تھی۔ تب اس کا ارادہ تھا کہ ماں کے ساتھ کینیڈا جا کے چند دن رہ کے آ جائے گی، اور ماں مہینوں وہیں رہیں گی، مگر وہ حالات مختلف تھے۔
اب وہ اس باغ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ کوئی اس کو پانی لگانے والا نہ تھا۔ مالا، آر یو شیور ماں بھولنے لگی ہیں؟ یہ بالکل نارمل ہے یار۔ کچن میں آؤ، مالا نے اسے گھور کے انگریزی میں کہا۔ وہ اس کے پیچھے چلتا آیا، کچن آئی لینڈ کی ٹاپ پہ بیٹھ گیا، ساتھ رکھی ٹوکری سے ایک سیب نکال کے اس کی بائٹ لی۔ میں کہہ رہی ہوں ماں ٹھیک نہیں ہے موہت، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دیکھو، وہ انگریزی میں کہتی فریزر کا دروازہ کھول کے دکھانے لگی کہ ماں کو اسپوکن انگلش سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ماں کا فریزر کبھی اتنا خالی نہیں ہوا، ہمیشہ فروزن آئٹم، کباب، کوفتے وغیرہ بنا کے رکھتی تھی۔ پورے گھر کی صفائی، پودوں کی کاٹ چھانٹ سب خود کرواتی تھی۔ تم سارے دن ہاسپٹل ہوتے ہو، تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ ہمارا گھر کبھی اتنا بے ترتیب نہیں ہوا۔ تو یار بخت بھی کو کھینچو نا، اس نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے اپنی طرف سے حل بتایا۔ ملازم خود سے کچھ نہیں کرتے، گھر کی مالکن ان سے کام کرواتی ہیں یا نہیں کرواتی۔ ماں نے ساری عمر اپنے گھر کو سنوارنے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے؟ اگر وہ اس کام کو بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اب موہت پہ غصہ آ رہا تھا۔ ان بھائیوں کو آرام سے بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اچھا بابا، میں ایک نیورولوجسٹ سے اپائنٹمنٹ لیتا ہوں، وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، سوموار تک آ جائیں گے، ہم منگل کو انہیں دکھا دیں گے۔ منگل میں 6 دن ہیں موہت۔ مالا ریلیکس، میں کسی عام سے نیورولوجسٹ کو نہیں دکھا سکتا، ورنہ اس طرح تو میرے سینئرز بھی ہیں، انگریزی بولتے ہیں میرے سامنے تاکہ مجھے سمجھ نہ آئے بڑے۔ وہ لانچ میں بیٹھی سلائیاں چلاتے ہوئے ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ تبھی بخت بھی باہر سے کچن میں داخل ہوئی تو موہت نے انہیں روک لیا۔ آپ ذرا میری بات سنیں۔ اس کی آواز سخت ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ماں کو میٹھا کھانے دیتی ہیں، میں ان کی شوگر جتنی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ ان کی چاپلوسی کے چکر میں اسے بڑھا دیتی ہیں۔ آج سے گھر میں میٹھا نہیں بنے گا، ورنہ میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گی۔ کل کو ہمیں ماں کے گھٹنے کی سرجری کروانی ہے، تو یہ شوگر کا کنٹرول نہ ہونا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا؟ مالا چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ بظاہر مالا کو وہ تسلی دے رہا تھا، مگر اندر سے وہ خود پریشان تھا، البتہ وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ وہ ماں پہ گیا تھا۔ ماں کہتی تھی کہ موہت اندر سے گہرا کنواں ہے، اور شاید مالا بھی ماں پہ ہی گئی تھی۔ اپنے غم کو اندر ہی اندر لے کر گھلتے رہنا ان دونوں کی عادت تھی۔ ماہی ایسی نہیں تھی۔ ماں کا کہنا تھا کہ وہ ان کے ابا پہ گئی تھی، ذرا کوئی اسے تنگ کرے وہ آستینیں چڑھا کے اگلے کی ساری دنیا الٹانے پہنچ جاتی تھی۔ وہ پریشان ہوتی تو دل میں نہیں رکھتی تھی، کمیونیکیٹ کرتی تھی، صاف صاف بول کے مسئلے کو حل کرتی تھی۔ موہت اور مالا نے اس روز فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے۔ موہت اب ڈیوٹی آورز کے بعد کہیں نہیں جائے گا، بلکہ ماں کے پاس بیٹھے گا، اور مالا تو پہلے ہی اسلام آباد واپس نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ نیکسٹ، مبین منزل کا کچن بھی باقی گھر کی طرح سرسبز پتوں سے آراستہ تھا۔ سنک کی کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ منی پلانٹ کی بیلیں اوپر چڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ کاؤنٹر کے ہر کونے میں سبز بوتلوں میں بھی منی پلانٹ سجے تھے۔ وہ وسطی گول میز پہ اداس سی بیٹھی اپنے ساتھ براجمان حورِ جہاں بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے لہسن چھیل رہی تھی۔ وہ دیسی لہسن منگوایا کرتی تھی جو چھیلے جانے میں وقت لیتا تھا، اس لیے ماں جب فارغ ہوتی تو لہسن چھیلنے لگ جاتی۔ لان کے سوٹ پہ سفید چکن کا دوپٹہ انہوں نے سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ وہ نرمی سے ان کی کن پٹیوں سے نکلتے بال پیچھے کرنے لگی۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب ماں بیمار ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اپنی ساری دولت، ڈگری اور کامیابیوں کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہے وہ اللہ ہے، اور بس اللہ ہی ہے۔ دفتر ڈرٹی کچن کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور کسی نے کھنکارتے ہوئے اس کی توجہ چاہی۔ مالا نے بجھا ہوا چہرہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے کیف کھڑا تھا۔ جینس پہ بھوری ڈریس، شرٹ کی آستینیں پیچھے موڑے، گیلے بال ماتھے پہ بکھرے، وہ ہر صبح کی طرح حشاش بشاش اور مسکراتا ہوا تھا۔ باس، میں کافی بنا رہا ہوں، آپ کو چاہیے؟ مالا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ماں نے برہمی سے چہرے اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ باس کیا ہوتا ہے؟ جیسے سلیم کہتا ہے کہ شمالہ بی بی ویسے کہا کرو۔ ساتھ ہی بڑبڑائیں، کسی انگریز کی اولاد نہ ہو تو۔ جی بڑی بی بی، میں چلتا ہوں، کیف سنبھل کے بولا۔ اسے ماں کی ڈانٹ سے ڈر لگتا تھا، یہ واضح تھا۔ واپس آؤ میاں، ماں نے اسے گھورتے ہوئے 2 انگلیوں سے آنے کا اشارہ کیا۔ جی۔ کیف متذبذب سا آگے آیا اور ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ منی پلانٹ والی کھڑکی اب کیف کی پشت پہ تھی۔ مالا نے دلچسپی سے ہتھیلی پہ تھوڑی جمائے اسے دیکھا۔ ماں کی ڈانٹ بڑی دلچسپ ہوتی تھی، بالخصوص تب جب وہ کسی اور کو پڑھے۔ نہ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں تمہارے اماں بابا نے کوئی ادب آداب سکھائے ہیں یا نہیں؟
انہوں نے کوشش تو کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ مالا نے مسکراتے ہوئے اسے گھورا۔ ماں کو اس کے انداز پہ مزید تپ چڑھ گئی۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے میاں، اور دن کام کرنے کے لیے۔ یہ جو تم رات بھر لان میں ٹہلتے ہوئے فون پہ لگے رہتے ہو نا، ساری آوازیں آتی ہیں مجھے۔ میں فون پہ؟ کیف کے چہرے پہ ناسمجھی کا تاثر ابھرا، جیسے اسے ماں کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ مالا کو لگا شاید ماں مکس اپ کر رہی ہیں۔ ماں سوتے وقت اے سی نہیں چلاتی تھیں، اس کی ہوا سے ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا۔ وہ کھڑکی کا ایک پٹ کھولے رکھتی تھیں، یوں لان کی آوازیں صاف اندر آتیں۔ سوری بڑی بی بی، میں دھیان رکھوں گا۔ کیف نے تابعداری سے بات سنبھال لی۔ ماں بڑبڑا کے بخت بیوی کو آواز دینے لگی۔ کیف الٹے قدموں ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند نہیں کیا، بس خاموشی سے اپنی کافی بنانے لگا۔ ماں، وہ نرمی سے کہتی ماں کے قریب ہوئی، میں نے اس کو چوکی دار کی ڈیوٹی بھی دی ہے، اب پوری رات کرسی پہ فارغ تو نہیں بیٹھ سکتا، بیچارہ کالز کر لیتا ہوگا، خیر ہے۔ ماں نے ناپسندیدگی سے ڈرٹی کچن کی طرف دیکھا، جہاں کیف ان کی طرف پشت کیے کافی بنا رہا تھا۔ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے ساری رات، توبہ استغفر اللہ۔ مالا کو ہنسی آ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ زارا کی رٹ لگا رکھی تھی کل اس نے۔ کوئی دوست ہوگی اس کی، جانے دیں۔ ماں نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ بی بی، مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے۔ آج کل سب چلتا ہے ماں، ان کو مزید تپانے کے لیے مسکراہٹ دبا کے بولی۔ کبھی اپنی ماں کا کوئی دوست گھر آتے دیکھا؟ برداشت ہوتا تم لوگوں سے؟ مرد اور عورت ازل سے ابد تک دوست نہیں بن سکتے۔ مرد مرد ہوتا ہے اور عورت عورت۔ وہ لہسن کا چھلکا اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اللہ نے آدم اور حوا کو جب زمین پہ اتارا تو مختلف جگہوں پہ اتارا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کئی برس لگے تھے۔ اللہ نے ہر انسان کا جوڑا اس دنیا میں اتارا ہے، کسی کو مل جاتا ہے اور کسی کو نہیں، مگر وہ ہوتا ضرور ہے، اور ہر انسان ساری زندگی اسی جوڑے کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ دوستی کے نام پہ بھی مرد اور عورت دوسرے شخص میں اسی جوڑے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بختوں، وہ بختوں کو آواز دیتی ہوئی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اٹھ گئیں اور فریج کی طرف بڑھیں۔ کافی میکر چلاتے ہوئے کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے کلین کچن کی گول میز پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی بات پہ دل کھول کے ہنسی تھی۔ بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے اس کا سبز آنکھوں والا چہرہ دھلا دھلایا اور شفاف لگ رہا تھا۔ اس نے ایسے مہربان چہرے والی لڑکی کبھی دیکھی تھی کیا؟ شاید نہیں۔ بختوں، یہ بچے ہوئے سالن نکال لو اور ڈبوں میں ڈال کے ہمسایوں کے ملازموں کو دے آؤ۔ ماں، روز اتنا کھانا نہ بنایا کریں، اگر آس پاس بانٹنا ہی ہوتا ہے۔ آج ایک سالن بنا لیں اور ساتھ پرانے سالن کو چلا لیں۔ ماں نے گھور کے اسے دیکھا۔ اب میں گھر کے ملازموں کو باسی سالن دوں گی اور اپنے بچوں کو نیا سالن؟ بی بی، ایسی تفریق تمہاری ماں نے کبھی نہیں کی۔ اف ماں، میں کھا لوں گی پرانا سالن، آپ بخت بھی اور سلیم کے لیے نیا بنا لیں، جل کے بولی۔ ماں نے ان لوگوں کو ملازم نہیں رکھا ہوا تھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا تھا۔ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کھلانے سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا۔ ماں نے فریج کا دروازہ بند کر کے اس طرف مڑی تو دیکھا ڈرٹی کچن میں کھڑا کیف اپنی تازہ بنائی ہوئی کافی کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی در آئی۔ منہ کیوں بنا رہے ہو؟ کیف نے چونک کے انہیں دیکھا۔ وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کپ نیچے کیا۔ اتنی اچھی نہیں بنی اس لیے۔ کیوں میاں؟ بخت بھی جو چولہے کے ساتھ کھڑی تھی چمک کے بولیں۔ جب میں نے چائے بنا کے دی تھی تو کہتے تھے میں چائے نہیں پیتا، اب یہ ولائتی کافی حلق سے نہیں نیچے اتر رہی۔ کیف نے مگ کاؤنٹر پہ رکھا اور ان کے سامنے آیا۔ اب کہ وہ بولا تو انداز جلا کٹا تھا۔ میں نے کہا تھا بخت بھی کہ میں ایسی چائے نہیں پیتا جو آپ بناتی ہیں، کالے پانی جیسی۔ میں خالص دودھ کی کڑک چائے پیتا ہوں جو کافی دیر تک چولہے پہ کڑتی رہے۔ اوکے؟ نخرے تو دیکھو۔ بخت بھی برا مان گئی۔ اور یہ کافی میکر میں نے کشمالہ بی بی کے لیے نکالا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کے ہاتھ کی کافی نہیں پی سکتی۔ چبا چبا کے بخت بھی کو اطلاع دی۔ مالا کو لگا کہ اب کیف کو ماں سے ڈانٹ پڑنے والی ہے، لیکن خلاف توقع ماں اسے چند لمحے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ واپس اپنی کرسی تک آئیں۔ تو خود اپنے لیے بنا لیا کرو کڑک چائے۔ ماں کا انداز عام سا تھا۔ مجھے بنانی نہیں آتی۔ اس نے کندھے جھکا دیے۔ واؤ، کچھ تو تھا جو کیف کو نہیں کرنا آتا تھا۔ پہلے کون بنا کے دیتا تھا؟ کیف نے جواب نہیں دیا اور ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آؤ اور قہوے کا پانی رکھو، میں تمہیں سکھاتی ہوں کڑک چائے بنانا، تاکہ تمہارے نخرے ختم ہوں۔ ماں نے گھور کے اسے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ کیف ہلکا سا مسکرا دیا۔ ماں کی ڈانٹ کے پیچھے بھی ان کی فکر تھی۔ چاہے ملازم بھی ہو لیکن اسے اس کی پسند کا کھانا ملنا چاہیے۔
وہ چپ چاپ واپس آیا اور ان کی ہدایت کے مطابق قہوہ رکھنے لگا۔ مالا کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ ماں کے ساتھ جو کچن میں کام کرتا تھا اس کو ڈانٹ بھی ساتھ ساتھ پڑتی تھی، البتہ کچھ تھا جو اس کے ذہن میں چبھا تھا، کسی کانٹے کی طرح جو فصلوں میں چلتے ہوئے پائنچوں کے ساتھ چبھ جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں کون تھا جو اتنی محنت سے کڑک چائے بنا کر دیا کرتا تھا؟ کیف نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ نیکسٹ۔ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک کہتے ہیں یا غلط، مگر کہتے ضرور ہیں۔ لاہور کشمالہ کے لیے ہمیشہ ایک فرار تھا۔ جب وہ اپنی ورک لائف سے تنگ آ جاتی تو اپنے گھر واپس آ جاتی۔ کچھ دن ماں کے ساتھ رہتی تو ذہن فریش ہو جاتا، مگر لاہور میں مستقل رہنا اس کے لیے کٹھن ثابت ہونے والا تھا۔ یہاں کی فضا آلودہ تھی اور شور زیادہ تھا۔ اسلام آباد ایک ہی رنگ میں رنگا تھا۔ پنڈی کی حدود سے جیسے ہی اسلام آباد داخل ہو تو ایک پوش اور صاف ستھرا سا شہر نظر آتا تھا۔ لاہور ایسا نہیں تھا۔ اس شہر میں بہت سے رنگ ایک ساتھ بستے تھے۔ لوگوں کے لہجے مختلف تھے، صبح دیر سے ہوتی اور رات اس سے بھی دیر سے۔ یہاں سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ کھانا اور شاپنگ مالز تھے۔ دوپہر میں وہ کسی کام سے بینک جا رہی تھی تو کار کی کھڑکی سے باہر گزرتے منظر کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ لاہور میں بہت سے ریسٹورنٹ چائے کے نام سے کھل گئے تھے اور یہ سب نئے ریسٹورنٹ تھے۔ تمہیں کڑک چائے پسند ہے نا؟ دیکھو تمہارے لیے کتنے کیفے ہیں یہاں، اس نے ڈرائیو کرتے کیف کو بتایا۔ کچھ سال پہلے تک لاہور ایسا نہیں تھا۔ کیف ونڈ اسکرین کے پار سڑک پہ توجہ کیے تبصرہ کرنے لگا۔ یہاں کافی پینا فیشن سمجھا جاتا تھا۔ چائے ایک بیکورڈ چیز تھی، لیکن جب سے انڈین پائلٹ ابھینندن نے پاکستانی چائے کو فینٹاسٹک کہا، لاہور میں چائے کے نام پہ درجنوں کیفے کھل گئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم تو اتنے سال سے اسلام آباد میں رہ رہے ہو۔ کیف نے شانے اچکائے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بیک ویو مرر اوپر کر دیتا تھا۔ اسے کیف کی یہ عادت پسند تھی۔ اتنے دن سے وہ ڈری نہیں تھی، نہ ہی اسے اس انجان تعاقبکار سے کوئی خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی کیف ساتھ ہوتا۔ یہ احساس تحفظ اسے پہلے کسی گارڈ کے ساتھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ویسے میں دھیان کروں گا کہ رات کو میرے کام کی وجہ سے بڑی بی ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ توقف سے بولا۔ ہاں تم نے بتایا تھا تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو۔ کہاں پہنچا وہ؟ وہ کھڑکی سے باہر دوڑتے درختوں کو دیکھ کے بولی۔ وہ نہر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہاں درخت پہلے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ سبزہ دیکھ کے اندر تک ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ ابھی تو شروع کیا ہے۔ 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ 1.5 ماہ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ سنبھلا اور موڑ کاٹا۔ اپنے لیے ڈیڈ لائن رکھی ہے۔ اوہ اچھا، کشمالہ نے سر ہلا دیا۔ 1.5 ماہ کافی لمبا عرصہ ہے۔ 2 ہفتے بھی کام ہوتے ہیں۔ خیر تم کر لو گے۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو، مجھے کسی نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ کشمالہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ لوگ نوجوان انٹرپرینیورز سے اتنی بے رحم باتیں کیسے کہہ دیتے ہیں؟ خیر ایک مشورہ دوں؟ تمہیں ایک مینٹور کی ضرورت ہے۔ ہر نوجوان انٹرپرینیورز کو ہوتی ہے۔ کوئی بہت سینئر اور کامیاب انسان جس کو بزنس کی سمجھ تم سے کہیں زیادہ ہو، جو تمہارا پلان دیکھ کے اس کی خامیاں دور کر سکے۔ کہتے ہوئے مالا نے سوچا، کیا اسے کیف کو اپنی مینٹورشپ آفر کرنی چاہیے؟ وہ اس کا پلان دیکھ کے اس کو امپروو کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ جی مینٹور ہے میرے پاس۔ اچھا کون؟ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹائی اور دلچسپی سے کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔ وہ یہاں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، بس اسٹیئرنگ پہ رکھے اس کے ہاتھ نظر آتے تھے۔ آپ نہیں جانتی اسے، مطلب وہ یہاں کا نہیں ہے۔ برطانیہ کا ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ میرا فیملی تعلق ہے اس سے، وہ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ اوکے گڈ، مگر تم میری جاب کے ساتھ اپنے پلان پہ کام کیسے کرو گے؟ کر لوں گا، پوری رات ہوتی ہے میرے پاس۔ آپ کا تعاقب کار بھی تنگ نہیں کر رہا؟ پھر خیال آنے پہ پوچھا، آپ نے بڑی بیوی کا چیک اپ نہیں کروایا؟ موہت نے اپائنٹمنٹ لی ہے ایک نیورولوجسٹ سے منگل کے لیے۔ منگل آنے میں 5 دن ہیں، وہ جواب دیتی، لیکن کیف کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ موبائل ڈرائیونگ اور فرنٹ سیٹ کے درمیان میں رکھا تھا۔ کیف نے موڑ کاٹتے ہوئے موبائل اٹھانا چاہا، وہ پھسل کے نیچے جا گرا۔ اس نے چونکہ فون گرتے نہیں دیکھا، اس لیے وہ اپنی سائیڈ پہ ہاتھ مارنے لگا، حالانکہ فون سلپ ہو کے پیچھے کشمالہ کے قدموں میں آ گرا تھا۔
اس نے جھک کے موبائل اٹھایا۔ اسکرین سامنے تھی، ایک ہی نظر میں کال کرنے والے کا نام پڑھ سکتی تھی، زارا کیف۔ اس نے موبائل کیف کی طرف بڑھایا تو کیف نے تیزی سے اسے تقریباً کھینچا اور پھر زور سے بٹن دبا کے اسے بند کیا اور دوسری طرف رکھ دیا۔ کار کی سپیڈ بڑھ گئی، کیف ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ ظاہر کیے بنا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر ذہن میں بہت سی جمع تفریق چل رہی تھی۔ زارا کیف، یہ کون تھی؟ کیف کی سی وی کے مطابق وہ غیر شادی شدہ تھا، شاید اس کی کوئی دوست ہو جس کا لاسٹ نیم بھی کیف ہو۔ کیا ایسا اتفاق ممکن تھا؟ کشمالہ کو بینک کے سامنے اتار کے وہ کار میں بیٹھا رہا۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ وہ اندر جا چکی ہے تو اس نے موبائل نکالا اور زارا کی چیٹ کھولی، پھر بے بسی سے غصے سے میسج ٹائپ کرنے لگا۔ تم آئندہ مجھے خود سے کال نہیں کرو گی، جب کال کرنی ہوگی میں خود کروں گا، سمجھ میں آیا؟ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کی مڑی پلکوں والی آنکھیں بینک کے دروازے پہ جمی تھیں، ذہن میں الگ طوفان برپا تھے۔ پھر اس نے وائٹ ہیئرز کو کال ملائی اور موبائل کان سے لگا لیا۔ میں یہ جواب مزید نہیں کر سکتا، میں کوئٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر مالک کی سرد آواز گونجی، کیوں؟ میری ذاتی زندگی اور یہ جاب مکس اپ ہو رہی ہیں۔ تمہیں کیا مذاق لگتا ہے یہ سب؟ مالک ایک دم غصے سے دھاڑا۔ تم ایک صبح اٹھ کے فیصلہ کرو گے کہ تم یہ نہیں کرنا چاہتے اور میں تمہیں چپ چاپ واک آؤٹ کرنے دوں گا؟ چلاؤ مت، میں تمہارا ماتحت نہیں ہوں، میں جب چاہے اس جاب کو چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ دانت پیس کے بولا۔ اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ توقف کے بعد مالک بولا تو آواز دھیمی تھی، اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو یہ جاب؟ کیف نے گہری سانس لی۔ اس کی ماں بیمار ہے، میں اس کے ساتھ مزید دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تم اس کی ماں کے لیے اتنا حساس کیوں ہو رہے ہو؟ بس میں اس فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا، اب یہی پلان کا حصہ ہے۔ میری بات غور سے سنو، تم اس لڑکی کی جاب کرو گے جب تک وہ تمہیں وہ نہیں ملتا جو ہمیں درکار ہے۔ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کیسے جانتی ہے کہ کسی آدمی کے پاس اس کی تصویر ہے۔ میں نے اس دن سے 2 دفعہ پوچھا ہے، وہ نہیں بتاتی، میں کیا کروں؟ پھر تم اس کا اعتماد حاصل کرو، تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ یا میں اسے سب سچ بتا دوں، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز نہ ڈر تھا، کسی بھی خوف سے خالی۔ ٹھیک ہے، ابھی جاؤ اور اسے سب بتا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا وہ تمہارا شکریہ ادا کرے گی؟ نہیں، وہ تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ کیف کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ میں جھوٹا اور دھوکے باز نہیں تھا، میں مزید یہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم اس لڑکی کی زندگی میں دھوکے سے داخل ہوئے ہو، اب تم اس چیز کو فکس نہیں کر سکتے، اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ جلد یا بدیر اسے تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ صرف تم سے نفرت کرے گی۔ مالک کا انداز استہزائیہ تھا۔ تمہیں اس وقت کے آنے سے پہلے وہ اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکلنا ہے۔ سمپل۔ مالک کے لیے جمع تفریق بہت آسان تھی اور اس کے لیے یہ فکرہ بہت بھاری تھا، وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تم مجھے کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا۔ میں اپنی مرضی سے اس جاب کے لیے حامی بھری تھی، میں اپنی مرضی سے اس کھیل کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارے پاس یہ چوائس اس دن تک تھی جب ہم تینوں اس ہوٹل سویٹ میں اکٹھے ہوئے تھے، اس دن کے بعد تمہارے پاس یہ چوائس نہیں رہی۔ تم اس کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ورنہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ اور اپنا کام مکمل کرو۔ کشمالہ بینک سے باہر آ رہی تھی، کوہنی پہ بیگ لٹکائے، سن گلاسز ماتھے کے اوپر چڑھائے، وہ موبائل کے بٹن ساتھ ساتھ دبا رہی تھی، پھر چہرہ اٹھا کے اپنی کار کی تلاش میں دیکھا۔ کیف نے فون رکھ دیا۔ کشمالہ کی نگاہ اس سے ملی تو وہ مسکرا دی اور اس کی طرف آنے لگی۔ کیا وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ کیا ان دونوں پہ ایسا بھی وقت آنا تھا؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب جو اس کی ایپیسوڈ کا اگلا پارٹ ہے وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں سناؤں گی، اور جب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ اور اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔